الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستوضع فيها بعدد ما أحاط به علمك إلهي أزم البلاء وبرها الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے الہی عزم البلا کو کافی حد تک کر لیا اور ہم پہنچے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر. تو یہاں پر اس سے پہلے کہ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو شروع کروں تھوڑی سی اس چیز کو بیان کروں گی کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے فتنوں سے بچیں، ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ آخری زمانہ اور اس میں فتنے ہوں گے، تو پہلے بھی میں بیان کر چکی کہ سب سے پہلا جو انسان کا فتنہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو جب مجھے فتنوں پہ بات کرنی ہے تو سب سے پہلے جو مجھے کام کرنا ہے وہ ہے مجھے خود اپنی ذات کے اوپر کام کرنا ہے. جب میں اپنی ذات کے اوپر کام کروں گی تو ہی تو میں آگے چل پاؤں گی نا. تو سب سے پہلے مجھے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کی طرف جو میرا عقیدہ ہوگا نا وہ بیسٹ ہوگا. تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہمیں کھانے کے اندر ہمیں تھوڑی سی اپنے احتیاط کرنا ہوگا کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، ہمیں کیسے کھانا چاہیے، اس تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے جو بہت زیادہ میں نوٹ کرتی ہوں، میں کیا بہت زیادہ لوگ نوٹ کرتے ہیں اس چیز کو، وہ ہے جو ہمارے عقیدے کو سب سے زیادہ چیز خراب کرتی ہے وہ ہے گانے، سانگ میوزک، گانے. یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے عقیدوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خود انسان جو ہے وہ متزلزل ہو گیا ہے، اس کا عقیدہ جو ہے وہ خدا سے اڑ گیا ہے. تو تھوڑا سا اس کو اگر ہم سائنس کے حساب سے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت آیا تو ایک پورا اس ٹاپک پہ پوری بات کروں گی سائنس کے حساب سے بھی. اور پھر انشاءاللہ قرآن کی جو آیتیں ہیں نا، قرآن کی آیتوں میں اس کو کیا کہا گیا، سورہ حج میں آپ دیکھو اس کو کول زور کیا کہا گیا، لہو کہا گیا، لغو کہا، اور بہت زیادہ اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو فضول باتوں کا اس کو بولا گیا. تو کیونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ الہی عزم البلا ہو تو میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو اتنے اندر جائیں، لیکن انشاءاللہ کبھی جب مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ ضرور اس پہ وہ جو تمام آیتیں ہیں وہ اس کو لے آؤں گی اور بتاؤں گی. لیکن یہ جو گانے ہوتے ہیں، یہ جو سانگس ہوتے ہیں، اس کی جو میوزک ہوتی ہے یا جو اس کے بول ہوتے ہیں وہ انسان کے اعصاب پہ اثر کرتے ہیں، انسان کے دماغ پر اثر کرتے ہیں، اس کے دل، دماغ اور اس کے اعصاب کو کمزور کر دیتے ہیں. آج آپ دیکھو کتنے ڈپریشن، انزائٹی کہاں سے آتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ پتہ نہیں عجیب و غریب ان کے اندر سوچیں، فکریں اور پتہ نہیں کیا ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس کو اچھائی کام اصل مقصد سے ہٹا دیتے ہیں. تو کافی ایسے سانگس ہوتے ہیں جو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر دکھ آتا ہے تو وہ اپنے خدا کو آ کر بلیم کرتا ہے کہ اللہ تم نے میرے ساتھ ایسے کیا. کتنے لوگ، کتنی ایسی میری بہنیں آ کر کہتے کیوں خدا نے ہمارے ساتھ کیوں میں کیوں خدا نے میرے ساتھ ایسے کیوں میرے ساتھ کیا ایسا، میں نے کیا قصور کیا تھا، برے لوگ تو اچھے سے گھوم رہے ہیں، ان کو موت آ جائے، اس کو یہ ہو جائے. تو میں تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہو جاتی کہ کہاں سے یہ عقیدہ ہے ہمارا. ایسا تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سب کچھ مل جائے تو پھر تو جنت ہو جائے نا. اگر انسان کے امتحان ختم ہو جائے، مشکلات، پرابلم سے سب ختم ہو جائے تو پھر تو یہ جنت، پھر دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، پھر جنت و جہنم بنانے کا مقصد ہی نہیں تھا. اگر اللہ یہاں پر بھی حساب اور جزا اور سب کچھ کر لیتا تو پھر آخرت قیامت کچھ بھی نہیں تھا نا. تو پھر یہ سب چیز بنانے کی پھر ضرورت کیا تھی. تو یہاں انسان کو اللہ نے تھوڑی سی اپنی مرضی دی ہے کہ بھئی یہ تم کر لو، لیکن اس کے اندر یہ جو ہمارے عقیدے خراب ہوتے ہیں، یہ اصل جو وجہ ہے وہ یہاں سے آتی ہے، جہاں سے پہلے تو انسان کے اعصاب پر اثر کرتے ہیں، انسان کے پورے باڈی پر، اس کے پورا انسان کے اندر اس کو نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں یہ چیزیں. اس کے اندر سے نفرتیں اور لوگوں کے لیے نفرت، اس کے لیے محبت، اس کے لیے اندر سے وہ کر دیتے ہیں. آپ خود ہی دیکھیں کہ جب ایسے سانگس ہوتے ہیں، سیڈ سانگس ہوتے ہیں تو انسان دکھی ہو جاتا ہے. جب وہ اچھے سانگس ہوتے ہیں اس میں اس کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ خدا سے ہٹ جاتا ہے. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ یہ جو سانگس ہوتے ہیں اللہ سے ہٹا دیتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں مقابلے کے لیے. تو انسان کو سب سے پہلے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور عجیب
یہ جو عجیب سانگس ہوتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا عقیدہ ہو گیا ہم لوگوں کا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کچھ سانگس ایسی میوزک جس میں محمد اور آل محمد کا نام لے کر میوزک بجائے جاتے ہیں۔ مجھے کسی نے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا اور اس کے اندر جو تھے وہ مولا کائنات امیر المومنین کا نام لیا جا رہا تھا، اتنی میوزک بجائی جا رہے تھے اور نام لیا جا رہے تھے اور لوگ ناچ رہے تھے، عورتیں ناچ رہی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ کون سا عقیدہ ہے؟ کیسا عقیدہ ہے؟ کیا جب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا نام لے کر ناچا جائے، عورتیں ناچیں اور میوزک بجائی جائے، کیا مولا کا دل خوش ہوگا؟ کیا امام زمان علیہ السلام خوش ہوں گے؟ کیا اس وقت ہمارے اوپر تکلیف، مصیبتیں، مشکلات، رنج اور غم تک نہیں آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو کون دور کرنے کے لیے آئے گا؟ کیا وہ پاس آئیں گے اس حالت میں ہمارے؟ تھوڑا ہمیں اپنے اوپر بھی کام کرنا چاہیے نا، ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں سے جو فتنے ہیں وہ برپا ہیں، تو اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم نے کہا تھا نا، تو اس فتنوں کی شکایت کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا اے اللہ اتنے فتنے آ گئے، اتنی چیزیں آ گئی، تو ابھی تم جو ہے وہ مدد کرو۔ پھر اس کے بعد جب آتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تم درود بھیجو، کس کے اوپر؟ محمد اور آل محمد کے اوپر درود بھیجو۔ تو جب ہم آتے ہیں اللہم کے اوپر، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ، کچھ کہتے ہیں کہ یا اللہ یعنی یا کو میم میں بدل دیا تو ہو جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہم کا مطلب ہوتا ہے کہ اے میرے میٹھے رب۔ جیسے ایک بچہ نا اپنی ماں کو منانے کے لیے، کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر ماں کے چاروں طرف پھرتا ہے اور اس کو منانے کے لیے میری میٹھی ماں، میری پیاری امی، میری یہ ایسے بول نکالتا ہے جس کی وجہ سے ماں کا دل پگھل جاتا ہے، تو ان الفاظ میں اللہم آتا ہے، یعنی اب ہم اللہ کو منانے جا رہے ہیں، اب ہم اللہ کو اپنے پاس بلانے جا رہے ہیں کہ اللہ فتنے فساد ہو گئے، چلو ہماری وجہ سے ہو گئے، ہمارے اندر سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو اے اللہ اب تو آ گئے نا تیری ذات کے پاس، اب تو سب چھوڑ دیا ہے نا اے اللہ، اب تجھے کس کا واسطہ دیتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں پر جب ہم صلی علی کہتے ہیں، آپ دیکھو گے کہ صلی میں جو لفظ آتا ہے اس کی دو طرح سے ہم اس کے ترجمہ کرتے ہیں، میں دو طرح سے اس کو ترجمہ کروں گی۔ ایک ہوتا ہے صاد لام یا، اور ایک ہوتا ہے صلوات خود صاد لام واو۔ اچھا واو میں بھی تھوڑا سا اختلاف کر دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بتا دوں، پھر میں آتی ہوں صلوات کی طرف، اس کی روٹ میننگ کی طرف آؤں گی تاکہ ہمیں اچھے سے پہلے سے اس کی روٹ میننگ پتہ چل جائے، اور پھر اس کی جو دوسری میننگ سے اس کی طرف آتی ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے سلیہ، سلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ پر پکانا یا آگ پر بھوننا۔ یہاں پر میں نے سورہ تبت یدا کا جب تفسیر کی تھی تو اس میں نے بہت اچھے سے بتایا تھا سیصلیٰ نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ ابو لہب کے بارے میں خداوند عالم کہتا ہے کہ سیصلیٰ نارا، قریب اس کو آگ پر بھونا جائے گا، پکایا جائے گا۔ تو یہاں پر اس میں سلیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ سلیہ جو ہے صلاۃ اور نماز سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ جیسے نماز کے لیے اگر ہم کہیں کہ سلیہ سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ڈپریشن ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی اس کے اندر نیگیٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ ساری پگھل کر، جیسے آگ پر گوشت کو رکھتے ہیں اور چربی پگھل کر ختم ہو جاتی ہے، اس طرح سے اس کی تمام پریشانیاں، غم، رنج، تکلیف، سارے گناہ سب اس طرح سے پگھل کے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے سلیہ سلوہ کے اس میں آتا ہے۔ یا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جب محمد اور آل محمد کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں تو تمام ہمارے غم، اے اللہ ہمارے غم، رنج، تکلیف، مصیبتیں، مشکلات، غم اور ہر چیز کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں نکال کر پھینکتے، تو اس کو بھی سلیہ کہتے ہیں۔ یا ہم کہتے ہیں جب ہم سجدے میں بھی جاتے ہیں تو بھی تمام ایسے ہوتا ہے سب کچھ نکل گیا، سجدے سے اٹھتے ہیں تو بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پگھل کر نکل جانا، جل جانا، ختم ہو جانے کی جو ایکسٹرا چربی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سلیہ۔ ایک میننگ اس کی یہ ہو جاتی ہے، دوسری میننگ ہو جاتی ہے روٹ ورڈز میں آتی ہے، روٹ میننگ میں آتی ہے، ایک ہوتی ہے صلوہ میں۔ جب ہم کہتے ہیں صلوہ اور پھر اس صلوہ کو باب پہ لے جاتے ہیں، تھوڑا سا گرامر کا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا صلوہ صلی علی میں تشدید آتی ہے اوپر، تو تھوڑی اس کی میننگ کو مبالغے میں ہو جاتی ہے، یعنی حد و بے حد و حساب میں آ جائے گا۔ تو جب تشدید آئے گی تو بے انتہا، بے حد و حساب میں آ جائے گا، لیکن میں گرامر میں نہیں جاتی ہوں، بس اس کی میننگ میں آتی ہوں۔ صلوہ اور صلاۃ میں جب ہم آتے ہیں، صلوہ اور صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ عطف ہونا،
بہت ہی شدت محبت کے ساتھ کسی کی توجہ حاصل کر کے اس کے ساتھ چپک جانا، عطف ہو جانا، مل جانے کو کہتے ہیں سلوہ یا سلیہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس کا جو اس کی روٹ میننگ ہوتی ہے کہ اے اللہ تم میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، شدت کے ساتھ بے انتہا، کیونکہ میرے گناہوں کی وجہ سے تم نے یا تمہارے محمد اور آل محمد نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، تو اے اللہ تم ان کے چہرے کو، ان کی رضا کو، ان کی محبت کو، ان کی عطوفت کو، ان کی مودت کو، ان کی رحمت کو، ان کی تمام اچھی چیزوں کو، کے احسان کو، ان کی برکت کو ہماری طرف ان کے رخ کو موڑ دے۔ صرف موڑ نہ دے بلکہ اے اللہ وہ بہت 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 حد سے زیادہ میری طرف شفقت کی، محبت کی، رحمت کی، برکت کی، مودت کی نظر کر کے مجھے اپنے گلے سے لگا لے۔ اس کی اصل جو روٹ میننگ ہوتی ہے نا سلوہ یا سللہ کی، جس پہ تشدید آ جاتی ہے، تو اس کی جو روٹ میننگ ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی روٹ میننگ یہ ہوتی ہے۔ جب ہم صلوات بھی پڑھتے ہیں نا، اس لیے کہا گیا ہے کہ صلوات زیادہ پڑھو، زیادہ پڑھو، زیادہ پڑھو، کیونکہ انسان یہی تو مودت میں آتا ہے نا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو، وہی کہ تم کتنے بھی گناہ گار ہو ان کے چہرے کو ان کے اپنی طرف لے آؤ، اور ان کی برکتوں کو نہیں، کبھی کوئی ہم سے دور ہو جائے اور ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کیسے اس کے پکڑ کے اس کے رخ کو اپنی طرف کرتے ہیں اور پھر بہت ہی اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، ایسا کہ کبھی بھی وہ ہمیں چھوڑ نہ پائے اور وہ ہم بھی اس کو چھوڑ نہ پائے، اس سے جدا ہو نہ پائے۔ اس کو کہتے ہیں سلوہ یا سلوہ تشدید کے ساتھ۔ تو یہ اس کی صرف روٹ میننگ ہو گئی۔ دوسری بھی ہوتی ہے سلوہ اور سلیہ کی میننگ ہوتی ہے وہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا دعا مانگنے کی میننگ میں آتی ہے۔ تو جو ابھی ہم نے سلوہ سللہ کی میننگ کی، سلوہ اور سلیہ کی میننگ کی، یہ روٹ میننگ تھی، یعنی یہ تھا اس کا مصداق۔ ابھی ہم آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ قرآن میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایسی آیت ہے جس میں خداوند عالم نے سلوہ اور سلیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سلوہ اور سلیہ کی جب استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے، تو ہم نے دیکھا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہاں پر 3 صلوات کا ذکر ہو رہا ہے، ایک اللہ کی صلوات، فرشتوں کی صلوات اور انسانوں کی صلوات، اور چوتھی صلوات بھی ہے جو سورہ توبہ میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ رسول خدا کے بارے میں خدا فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ یعنی خدا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری صلوات، اس کو ترجمہ انشاءاللہ بعد میں کرتی ہوں، یعنی ایک صلوات ہوتی ہے اللہ کی، ایک ملائکہ کی، ایک انسانوں کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب ان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی صلوات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت، برکت، اس کی میننگ میں آ جاتی ہے۔ جب فرشتوں کی صلوات ہوتی ہے تو اس کی میننگ ہو جاتی ہے، فرشتوں کی جو صلوات ہوتی ہے اس کی میننگ ہوتی ہے مغفرت، اور جب انسانوں کی صلوات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا مانگنا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صلوات ہوتی ہے تو اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، رحمت بھی آ جاتی ہے، مغفرت بھی آ جاتی ہے، دعا بھی ہو جاتی ہے، اور پھر وہی کہ اللہ کی تمام رحمت کو موڑ کر اس بندے کی طرف لے آنا۔ تو رسول خدا کی صلوات میں تمام چیزیں یہ آ جاتی ہیں۔ تو جسے ہم نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس کے بعد کہا کہ اے خداوند عالم کہتا ہے کہ میں صلوات پڑھتا ہوں اور فرشتے پڑھتے ہیں، اور اے انسانوں تم بھی جو ہے وہ محمد اور آل محمد کے اوپر صلوات پڑھو۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے اتنی تاکید کی ہے کہ میرے نبی کے اوپر صلوات پڑھو، بغیر میرے نبی کی کوئی صلوات
صلوات کے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں شریعت میں ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور رسول خدا پر صلوات نہیں پڑھتے ہیں تو وہ نماز ہماری ضائع ہو جاتی ہے. وہ نماز ہماری قابل قبول نہیں ہے کہ جس نماز کے اندر جو ہے وہ رسول خدا پہ صلوات نہیں ہے. کیونکہ رسول خدا کے اوپر جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی توجہ کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. اور اتنی خوبصورت آیت ہے یہ سورہ توبہ کی، مجھے بے انتہا پسند ہے، کہ جس میں اللہ کہتا ہے اپنے حبیب کو خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے حبیب ان سے جو ان کے مال ہے، جو ان کے پیسے ہیں نا، وہ لے لو. خذ من اموالہم صدقۃ، یعنی زکوٰۃ لے لو، خمس لے لو ان کا. پھر کیا کہتے ہیں؟ تو طہرہم وتزکیہم بہا، اس جو زکوٰۃ ہے یا خمس جو بھی پیسے ہیں یا صدقے ہیں، ان سے تم ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو پاک کرو. وصلی علیہم، اے میرے نبی ان کے لیے صلوات پڑھو. کیوں؟ کیونکہ کائنات کی تمام مخلوقات کی صلوات، دعا سب ایک طرف. ان صلاتک، بے شک تمہاری صلات، سکن لہم، ان لوگوں کو سکون دیتی ہے. اے محمد، جب آپ اپنے لوگوں کے لیے صلوات پڑھتے ہو نا، جب یہ لوگ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، تو اے محمد تم ان کو پاک کر دو، کیونکہ تم ہی پاک کر سکتے ہو. اور تم ان کے لیے صلوات پڑھو، کیونکہ اے میرے حبیب تمہاری صلوات ہی ان کو سکون دے سکتی ہے. اور تمہاری صلوات ایسی ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے گی. اور تم دل سے دیتے ہو نا. اگر کسی کو رسول صلوات دے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کیا چیز ہے اس کے سامنے. اور پھر کہتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا صلوات کی طرف. ابھی ہم نے بتایا کہ صلوات جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اور ہاں، ایک اور بھی صلوات کی میننگ ہوتی ہے جو بہت ہی خوبصورت، جو روٹ میننگ میں آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا سلبہ کی ایک میننگ ہوتی ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا عطف ہونا، جوائنٹ ہونا. یہ ایک ہوتا ہے ڈھال. سلبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈھال بن جانا. ابھی کوئی کہتا ہے کہ کہیں پر بہت زیادہ آگ جل رہی ہو اور آگ کے سامنے کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ ڈھال بن جائے، اس کو سلبہ کہتے ہیں. تو صلوات کا مطلب ہوتا ہے جب ہم صلوات پڑھتے ہیں نا تو وہ چیز ڈھال بن جاتی ہے جہنم کی آگ سے بھی، اور دنیاوی جو آگ بھڑک رہی ہے نا فتنوں کی، اس سے بھی. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ صلوات کی جو کتنی بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہاں پر بھی جب خداوند عالم جب بھیجتا ہے صلوات، تو اس لیے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ میننگ آتی ہے کہ ہاں، صلوات کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول محمد اور آل محمد کے درجوں کو بلند کرنا، ان کے لیے رحمت بھیجنا. اور پھر سورہ ضحیٰ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، بھلے ابھی بھی جیسے ٹائم گزر رہا ہے، ہر لحظہ جو ہے وہ آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے. یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن خاص جو چیز آتی ہے جب ہم کہتے ہیں نا اللہ جو ہے وہ صلوات بھیج رہا ہے، تو ہم لوگوں کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، تمہیں میں یہ بتا رہا ہوں، الرٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک نبی بھیجا ہے جو کہ تمہارے لیے خاص ہے. اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت تمہارا نبی. اس کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کبھی اس کے ساتھ جدا نہیں ہو سکتا ہے، تو تم بھی اس کے ساتھ جڑ جاؤ. ہم نے دیکھا کہ صلوات کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے اور آگ کے لیے ڈھال ہوتی ہے. اور امام علی علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو اپنی دعاؤں کو لفافے میں ڈال لو. تو لوگ پوچھتے ہیں انویلپ میں ڈال لو، لفافے میں ڈال لو. لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیسے انویلپ میں اپنی حاجتوں کے انویلپ میں اور لفافوں میں ڈال کر خدا کی طرف بھیجو، ایسے انویلپ میں جہاں سے وہ رد نہیں ہو سکتا. تو پوچھا مولا کون سا انویلپ؟ کہا صلوات کے لفافے میں لپیٹ کر دعاؤں کو، حاجتوں کو خدا کی طرف بھیجو، کیونکہ یہ جو لفافہ ہے نا کبھی رد نہیں ہوتا. امام سجاد علیہ السلام بھی بتاتے ہیں، جب سکھاتے ہیں نا دعا پڑھنا، تو بتاتے ہیں کہ
یہاں پہ بھی امام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ صلوات کے ساتھ دعاؤں کو شروع کرو اور صلوات کے ساتھ ختم کرو، کیونکہ خداوند عالم خود صلوات پڑھتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ عجیب بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ محمد اور آل محمد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ جب نماز میں صلوات نہیں پڑھتا تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے، تو وہ زندگی جس میں محمد اور آل محمد نہ ہو، زندگی کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ صلوات جو ہے وہ ایک نور ہے۔ اچھا، ایک صلوات کی ایک اور میننگ بھی ہے کہ ایک ایسا نور ہے، صلوات جو ہے ایک نور ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ صلوات کا پڑھنا مینس نور بن جانا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے نور کو بکھیر رہا ہے محمد کے صدقے میں اپنی مخلوقات کے اوپر بھی۔ تو یہاں پر جب جو بھی انسان صلوات پڑھتا ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے اللہ کے اور اس کے نبی کے نور سے۔ اور جس کو یہ توفیق ملتی ہے نا صلوات پڑھنے کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر خاص کرم کیا اور اس کے اندر ایک اس کا نور اٹھ گیا ہے، جگ رہا ہے، جاگ گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صلوات کے ذریعے سے ہماری تمام مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور صلوات کے ذریعے سے جو ہے وہ رزق کی برسات ہوتی ہے۔ جب اللہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی نبی، جب اللہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیج رہا ہوں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اس کائنات میں جو رحمت برس رہی ہے، جو رزق آ رہا ہے، جو تم کھاتے ہو پیتے ہو، جو تم جیتے ہو، جتنی بھی نعمتیں ہیں، یاد رکھو یہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دے رہا ہوں۔ اور آج جو ہے وہ ایک محمد کے ذریعے سے، ایک ہم نام محمد کے ذریعے سے دے رہا ہوں، کیونکہ خود احادیث میں ملتا ہے، رسول خدا نے فرمایا تھا نا کہ المہدی منی خلقن و خلقن، تو امام مہدی جو ہے وہ خلقن اور خلقن میرے جیسا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب ہم نے دیکھا کہ صلوات کی جو اتنی بڑی فضیلت ہے، اور صلوات کا مطلب یہ ہوتا ہے نور ہوتا ہے، ڈھال ہوتی ہے، انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہم سمجھ گئے کہ میں نے صرف میننگ بتائی ہے، میں اس کی تفسیر میں نہیں آئی ہوں، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر تو خود آپ ڈھونڈیں گے۔ اور جب صلوات کا آتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو تھوڑا سا آل کو کھولتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو کریں گے وہ یہ کریں گے، اولِ الامر کو کریں گے انشاءاللہ، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کریں گے۔ اچھا، اللہم صلی علی محمد آل محمد میں آتے ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر کیسے صلوات بھیجیں؟ تو کہا تھا نا ان اللہ و ملائکتہ، ایسے صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر رسول خدا نے کہا، جب ایک شخص نے صلوات پڑھی تھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو رسول خدا نے کہا یہ کیا کہا تم نے؟ کہا محمد و آل محمد۔ کہا کیوں محمد؟ یہاں اسٹاپ ہو گئے، کیونکہ جب وقف ہوتا ہے نا تو ایک عربی کا قاعدہ، تجوید کا قاعدہ، جب وقف کرتے ہیں تو اسٹاپ کرتے ہیں، یعنی جملہ ختم، اور پھر دوبارہ سے شروع کرتے۔ تو کہا نہیں، تم نے کیوں اسٹاپ کر کے پھر اسٹارٹ کیا؟ میں نہیں چاہتا کہ مجھ میں اور میری آل میں اتنا بھی فرق ہو۔ تو کہا کیسے پڑھیں؟ کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی دال کو واو کے ساتھ فٹافٹ ملا لو، اس کی اسٹاپ یہاں نہ کرو۔ اتنا بھی رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر، میری آل کے اندر فاصلہ آئے۔ تو ایک اور بھی حدیث میں ملتا ہے جس کو اہل تشیع اور اہل تسنت دونوں نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں میرے اوپر ادھوری صلوات نہ پڑھو۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول ادھوری صلوات کیا ہوتی؟ کہا اللہم صلی علی محمد، یہاں تک نہ پڑھو بلکہ کمپلیٹ پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح سے پڑھو۔ اور پھر آل میں آتے ہیں تو آل کا مطلب ہوتا ہے اہل، اہل وہی ہوتا ہے وہی اہل یعنی مالک، فیملی، اس میں آ جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آل جو ہے وہ اصل میں آل جو تھا اہل تھا، اور بولنے میں پھر آہستہ آہستہ آل ہو گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آل جو تھا وہ اصل میں اول تھا اور بولنے میں جو ہے وہ پھر آل بن گیا۔ اور کیونکہ ہمیشہ حیا جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، کچھ عربی کے قواعد ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتی اس کو بیان کروں، لیکن تھوڑا سا یہی بیان کرنا چاہوں گی کہ کچھ کہتے ہیں آل جو ہے اہل ہے، پھر آل ہو گیا، اول ہے آل ہو گیا، لیکن اولا ہے آل ہو گیا، لیکن یہ تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن آل وہی آ جاتا ہے کہ جو آل یعنی وہی ان کی نسل، ان کی فیملی، ان کا خاندان، ان کا گھر، ان کی تمام
جو بہت قریب ہیں، ذی القربہ، جسے آل میں ذی القربہ آتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ آئے مباہلہ ہے ہمارے پاس، اور بہت زیادہ آیتیں ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہا گیا کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ اور اپنی عورتوں کو لے آؤ اور اپنے نفس کو لے آؤ، تو رسول خدا جو تھے وہ بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر آئے تھے، اور پھر انہوں نے بتا دیا تھا ایک طرح سے کہ دیکھو یہ ہے میری آل۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ آل کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام سید آ جاتے ہیں، تمام کے تمام سادات جو ہے وہ تمام سادات آل میں آ جاتے ہیں۔ جب صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو پورے کے پورے سید آ جاتے ہیں۔ تو اس کو بہت زیادہ علماء جو ہے وہ ریفیوز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، تمام کے تمام سید نہیں آ جاتے، کیونکہ ان میں گناہ گار بھی ہوتے ہیں، اور ان میں جتنے سید ہوتے ہیں وہ اولو الامر نہیں ہو سکتے۔ اولو الامر جو سید ہوتے ہیں، سادات ہیں، وہ صرف اور صرف 14 معصومین آتے ہیں۔ تو اولو الامر کی یہاں جب ہم بات کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل محمد جب کہتے ہیں تو آل محمد میں فقط اور فقط جو ہے وہ اولو الامر آ جاتے ہیں، اور اولو الامر میں 14 معصومین علیہ السلام آ جاتے ہیں، تمام سادات نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا ہو گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شارٹ میں نے صرف اشارہ کیے ہیں، انشاءاللہ آپ خود جب اس پہ تحقیق کریں گے اور اس کی تفسیر کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے انشاءاللہ اولو الامر کو آگے انشاءاللہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین۔